اور عرض کرتا ہے حضور میں 700 مال تجارت کو لے کر کے ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہو، ملک شام کے لیے رخت سفر باندھنا چاہتا ہو، مجھے آپ سے یہ معلومات کرنا ہے، مجھے آپ سے یہ جانکاری حاصل کرنی ہے، آپ سے میں پیشین گوئی سننا چاہتا ہوں کہ اس سال اگر 700 مال تجارت کو لے کر اس قافلے کے ہمراہ ملک شام کا سفر کروں گا تو ملک شام کا سفر کرنا میرے حق میں مبارک ثابت ہوگا یا غیر مبارک ثابت ہوگا، میرے حق میں مفید ثابت ہوگا یا غیر مفید ثابت ہوگا، میرے حق میں سود مند ثابت ہوگا یا غیر سود مند ثابت ہوگا۔ حضرت شیخ حماد طباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں انصاف ارتا فی هذه السنة قتلت واخذ مالك، اے تاجر ابو المظفر اگر اس سال تو ملک شام کا سفر کرے گا تو راستے میں ہی تجھے قتل کر دیا جائے گا، راستے ہی میں تجھے مار دیا جائے گا، راستے ہی میں تجھے تیرے قافلے کو تہس نہس کر دیا جائے گا، راستے میں ہی تیرے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا، راستے میں ہی تیرے مال و اسباب کو تلف کر دیا جائے گا، تیرے مال و اسباب کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تاجر ابو المظفر ہے، آپ کی اس پیشین گوئی کو سنتا ہے، مغموم حالت کا شکار ہو جاتا ہے، چہرے پر رنج و علم طاری ہو جاتا ہے، چہرے پر جو ہے شکنداری ہو جاتا ہے۔ تاجر ابو المظفر حسن بن نعیم ہے، وہ سرکار شیخ حماد طباس کی بارگاہ سے نکلتا ہے، چہرے پر رنج و علم کا عالم طاری ہے، چہرے پر غمگینی پن ظاہر ہے، اتنے میں سرکار غوث پاک سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرے غوث جب نظر فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ تاجر ابو المظفر کے چہرے پر رنج و علم کا عالم طاری ہے، چہرے پر جو ہے غمگینی پن ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے غوث شیخ عبد القادر نے پوچھا اے تاجر آخر بات کیا ہے کہ تیرے چہرے پر رنج و علم کا عالم دکھائی دے رہا ہے، تیرے چہرے پر جو غمگینی پن ظاہر ہو رہا ہے؟ تاجر ابو المظفر کہتا ہے حضور ابھی میں حضور سرکار شیخ حماد طباس کی بارگاہ میں حاضری دیا تھا، سفر کے متعلق میں نے معلومات حاصل کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس سال میں ملک شام کا سفر کروں گا تو راستے میں قتل کر دیا جاؤں گا، راستے میں میرے قافلے کو تہس نہس کر دیا جائے گا، راستے میں میرے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ آپ کی اس پیشین گوئی کو سن کر کے مجھے رنج و علم ہو گیا ہے، میرے چہرے پر غمگینی پن ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے غوث کے تصرف کو سمجھو، میرے غوث کے اختیار کو ملاحظہ کرو، میرے غوث کے پاور کو سمجھو۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں انصاف ارتا فی هذه السنة تذهب سالما وترجع غانما والزمان علی فی ذالی۔ اے تاجر ابو المظفر تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اس سال ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہے، 700 مال تجارت کو لے کر کے جانا چاہتا ہے، ایک قافلے کے ہمراہ جانا چاہتا ہے تو ملک شام کا سفر کر۔ ارے میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لے رہا ہوں کہ نہ ہی تو قتل کیا جائے گا، نہ ہی تیرے قافلے والے قتل کیے جائیں گے اور نہ ہی تیرا مال و اسباب لوٹا جائے گا۔ اس بات کی ضمانت لے رہا ہوں کہ جو سلامتی کے ساتھ ملک شام کا سفر کرے گا، سلامتی کے ساتھ بغداد کا سفر کرے گا اور سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کو لے کر کے بغداد شریف کی سرزمین پر واپسی بھی کرے گا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات، اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ غور فرمائیں کتنا بڑا تصور غوث کو کہ جس کی قسمت میں اس سال ملک شام کا سفر کرنے پر قتل کیا جانا لکھ دیا گیا تھا، نوشتہ قدرت میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس سال اگر تاجر ابو المظفر ملک شام کا سفر کرے گا تو راستے ہی میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے غوث کی نظر کرم دیکھیے، نگاہ ولایت دیکھیے، نظر کرم فرماتے ہیں تو اس کا قتل کیا جانا ٹل جاتا ہے، قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تاجر ابو المظفر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق ملک شام کا سفر کرتا ہے، ملک شام پہنچ جاتا ہے، 700 مال تجارت کو 1000 دینار کے عوض میں فروخت کر دیتا ہے۔
1000 دینار کو پیش کر کے شہر حلب پہنچتا ہے. شہر حلب میں ایک جگہ اپنی ضرورت کے پیش نظر جاتا ہے, اس جگہ اپنے اس 1000 دینار کو رکھ دیتا ہے, رکھ کر کے بھول جاتا ہے. بھول کر اپنے قیام گاہ پر پہنچتا ہے, نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے, فوراً سو جاتا ہے. جب وہ سوتا ہے تو عالم خواب اور عالم رویا میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب کے بدوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے, عرب کے بدوؤں نے اس کے قافلے پر آکرمن کر دیا ہے, قافلے والوں کو قتل کر دیا ہے, خود مجھے بھی قتل کر دیا ہے. تاجر ابو المظفر گھبرا کر بیدار ہوتا ہے. نیند کھلتی ہے, آنکھیں کھلتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں فلاں جگہ اپنی ضرورت کے پیش نظر گیا تھا, اپنا 1000 دینار رکھا تھا, رکھ کر کے بھول آیا ہوں. فوراً اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس حالت اور جس کیفیت میں اس نے اپنے 1000 دینار کو رکھا تھا, اسی حالت میں اسی کیفیت میں اس کا 1000 دینار رکھا ہوا نظر آتا ہے. اپنے 1000 دینار کو لیتا ہے, قیام گاہ پر پہنچتا ہے. قیام گاہ پر پہنچ کر کے بغداد معلیٰ کی واپسی کے لیے اس تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے. بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچتا ہے. بغداد شریف کی سرزمین پر ایک بازار ہے جس بازار کا نام سوق سلطان ہے. بازار سلطان میں تاجر ابو المظفر پہنچتا ہے تو شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے, فکر و خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے, سوچنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. سوچنے لگتا ہے کہ سب سے پہلے میں کس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دوں, سب سے پہلے حضرت شیخ حماد دباس کی بارگاہ میں حاضری دوں, کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کیونکہ وہ عمر رسیدہ کبیر السن بزرگ ہیں, یا سب سے پہلے میں حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دوں, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ مجھ سے میرے سفر کے متعلق فرمایا تھا وہ ساری چیزیں حق ثابت ہوئی ہیں, وہ ساری چیزیں مبنی پر حقیقت ظاہر ہوئی ہیں. ابھی وہ اسی سشو پنج میں تھا, ابھی وہ سوچ رہا تھا, اتنے میں حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت شیخ حماد دباس فرماتے ہیں تاجر ابو المظفر تو یہ سوچ رہا ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس حاضری دے یا سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دے. اے تاجر ابو المظفر, تجھے میرے پاس حاضر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تجھے میرے پاس سب سے پہلے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تجھے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرورت ہے. فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَحْبُوبٌ وَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ فِيكَ 70 مرة حتى جعل الله ما قدره عليك من القتل يقظة وما قدره عليك من ذهاب بالك وفقرك منه نسیانا فی بنابکا. اس لیے کہ وہ محبوب سبحانی ہے, وہ قطب ربانی ہے, وہ شہباز لامکانی ہے, وہ قندیل نورانی ہے. انہوں نے تیرے حق میں اس وقت جب تو نے ملک شام کا سفر کیا تھا تو تیرے حق میں انہوں نے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. جب انہوں نے تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے تیرے قتل کے معاملہ کو خواب سے میں جو بدل دیا, حقیقت سے خواب میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل کر دیا. انہوں نے تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب کائنات نے ان کی دعاؤں کی برکت سے ارے تجھے بھی قتل کیے جانے سے بچا لیا ہے, تیرے قافلے کے افراد کو بھی قتل کیے جانے سے بچا لیا ہے, اور تیرے مال و اسباب کو بھی قتل کیے جانے, تیرے مال و اسباب کو بھی ضائع ہونے سے بچا لیا ہے, تیرے مال و اسباب کو بھی تلف ہونے سے بچا لیا ہے. پتہ کیا چلا کہ جس چیز کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاہ لیتے تھے وہ چیز غوث اعظم کی چاہتوں کی تکمیل کے مطابق ہو جائے. میرے غوث جب تک کہ دنیا میں باحیات تھے اس وقت تک کہ آپ اپنے حاجت مندوں کی حاجتوں کی تکمیل فرماتے رہے, اور جب آپ دنیا سے وصال فرما گئے تو دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی آپ نے اپنے حاجت مندوں, اپنے عقیدت مندوں
اپنے تمام چاہنے والوں کی چاہتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آخری بات وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ذہن کو حاضر کرو اور حضور غوث اعظم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے تصرف و اختیار کو سمجھو۔ بغداد معلیٰ کے نواح میں ایک شہر تھا، جس شہر میں آپ کا ایک بہت بڑا معتقد، آپ سے عشق و محبت رکھنے والا، آپ سے لگاؤ رکھنے والا، آپ سے چاہت رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے دل میں شوق نے انگڑائی لی، جذبہ بیدار ہوا، سوچا کہ چلو بغداد شریف کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ بغداد معلیٰ پہنچ کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے ملاقات کریں، آپ کا دیدار کریں، آپ کے زیارت سے مشرف ہو۔ آپ کا معتقد اپنے شہر سے رفتے سفر بغداد شریف کے لیے مانگتا ہے، بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچ کر کے میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ باشندگان بغداد آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے معتقد کو بتاتے ہیں کہ حضور غوث اعظم تو دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے آپ رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ کا معتقد جب آپ کے وصال کی خبر سنتا ہے، آپ کے وصال کی خبر اسے معلوم ہوتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، مغموم حالت میں ہو جاتا ہے، دل میں سوچتا ہے کاش آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات ہو گئی ہوتی تو کتنی اچھی بات ہوتی، آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات ہو گئی ہوتی تو میرے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی، آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات ہو گئی ہوتی تو میں آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے شرف بیعت حاصل کر لیتا، آپ کے سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل سلسلہ ہو جاتا۔ آپ کا معتقد اپنے دل میں خیال کرتا ہے، پھر سوچتا ہے چلو آپ کا وصال ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی رحلت ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، بغداد شریف کی سرزمین پر حاضری ہو ہی گئی ہے، آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات نہ ہو سکی تو چلو آپ کے مرکز انور ہی پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کا شرف حاصل کر لو۔ آپ کا معتقد آپ کے مرکز انور پر پہنچتا ہے، آپ کے روضے اطہار پر حاضری دیتا ہے، آپ کے مرکز انور مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کرتا ہے، لیکن دل میں سوچتا رہتا ہے، دل میں خیال کرتا رہتا ہے، دل میں تصور کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کاش آپ سے ملاقات آپ کی حیات ظاہری میں ہو گئی ہوتی تو میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی، آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات ہو گئی ہوتی تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی، میرے لیے انتہائی افضائی کی بات ہوتی، میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی۔ حضرات ذہن کو حاضر کرو، میرے غوث کے تصرف کو سمجھو، بعد وصال میرے غوث کی اختیار کو سمجھو اور اس بات کو ذہن میں بساؤ کہ اللہ کے اولیاء کرام جس طرح دنیا میں تصرف و اختیار کا درجہ رکھتے ہیں اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی تصرف و اختیار کا انہیں درجہ اور حق حاصل لیتا ہے۔ ابھی آپ کا معتقد سوچ رہا تھا، آپ کا چاہنے والا دل میں خیال لا رہا تھا کہ کاش آپ سے آپ کی حیات ظاہری میں ملاقات ہو جاتی تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی۔ اتنے میں حالات و قوائی بدل جاتے ہیں، اتنے میں منظر کیا بدلتا ہے، فزار الغوث الاعظم من مرقدہ واخذ بیدہ فآتاہ الانابۃ وانتصب بسلسلتہ۔ اتنے میں میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو جاتے ہیں، میرے غوث اپنے مرقد انور سے باہر تشریف لے آتے ہیں، اپنے مزار انور سے باہر آپ رونما ہو جاتے ہیں اور باہر آ کر کے میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی صاحب
بھی تصرف و اختیار اپنے معتقد کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اپنے معتقد کے ہاتھ کو پکڑ کر توجہ دلاتے ہیں، اور توجہ دلا کر کے میرے غوث پاک آپ اپنے معتقد کو اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اسے داخل سلسلہ فرما لیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، واہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قبل وصال دنیا میں بھی تصرف و اختیار عطا فرما رکھا تھا، بعد وصال بھی تصرف و اختیار کا حق اور درجہ دے رکھا ہے۔